سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ یہ آپ جیسا بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ۔ خانقاہ میں رہنے لگا۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے، اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے، وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں۔ ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی۔ آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا، وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی۔ بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا۔ آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا۔ اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں۔ سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے۔ اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں ہم۔ روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا۔ دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول۔ یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت میں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے۔ اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹخارا ہے۔ پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے۔ ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو۔ دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں۔ ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز، مرید صادق۔ شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رگ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو، اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہا ہو کھولنا شروع کریں گے۔
کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا، اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا۔ جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی۔ نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں، رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے نا، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا، نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ لوگ دیکھتے، ان کے مریدین کہتے، روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا۔ کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں، میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے۔ یہ اسٹرگل ہے۔ اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں۔ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں، شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ۔ یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ان کی سیرت میں نے پڑھا، رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں، نرم قالین ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ماربل کی دیواریں ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں، نہیں۔ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار، 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر، باقی کچھ بھی نہیں، نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ اسی حالت میں کھڑے ہوتے، لوگ کہتے زمین پر پڑے، کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے، میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی، دیوار سے دھڑام سے گروں گا، جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی۔ دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے۔ عزیزان اکرام وقار، ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر، ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے۔ ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات، ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں۔